حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، الذي ولي المؤمنين وغاية أمل العارفين وغياث المستغيثين. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخير المبشرين والمنذرين، سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، محترم اور معظم مومنین کرام، ظاہر سی بات ہے کہ صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہے. بہت زیادہ کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اور بس ایک تمہید کے طور پہ اس آیت کریمہ کے چند ایک نکات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد جو اصل مقصد ہے اس کی طرف انشاءاللہ جلدی آمد ہوگی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلسل کئی روز ہو گئے آپ حضرات طرح طرح سے مریم کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مختلف انداز میں فضائل و مناقب سماعت کر رہے ہیں، اور بی بی کے مسائل پر ارجاع بھی کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، آپ دیکھیے ارشاد ہو رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ اللہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا جو انہی میں سے تھا، اور اس کا فریضہ اور وظیفہ یہ تھا کہ یزکیہم یتلو علیہم تلاوت کرتا تھا، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ تزکیہ نفس کرتا تھا لوگوں کے لیے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا تھا. عزیزان گرامی، صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہے. آپ دیکھیے اس آیت کریمہ میں ظاہراً تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اللہ اپنے نبی کے فضائل بیان کر رہا ہے، اپنے نبی کے صفات بیان کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کے صفات کے ذریعے اپنا تعارف کرا رہا ہے. اپنے نبی کے صفات کے ذریعے اپنا تعارف کرا رہا ہے. اللہ وہ اللہ ہے کہ جس نے ان صفات کا نبی تمہارے درمیان بھیجا کہ جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، اور دوسری شان یہ ہے کہ جو لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. عزیزان گرامی، آپ دیکھیے جب یہ بات تعارف کی ہوئی تو آپ دیکھیے تعارف اللہ نے اپنے نبی کے صفات کے ذریعے، اپنے نبی کے کمالات کے ذریعے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ وہ اللہ ہے. تو بھائی تعارف آپ دیکھیے طریقہ تعارف کیا ہوتا ہے. اگر ہم کسی سے اپنا تعارف کرائیں تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اپنے صفات بیان کریں، اپنی خوبیاں بیان کریں، اپنے کمالات بیان کریں. یہ کون سی بات ہوئی کہ تعارف ہم اپنا کرائیں، صفات آپ کے بیان کریں؟ تعارف اپنا کرائیں، کمالات آپ کے گنوائیں، تعارف اپنا کرائیں اور تمام خوبیاں آپ کی گنوائیں.
پروردگار عالم یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو تعارف اپنا کرا رہا ہے اور صفات اپنے نبی کے بیان کر رہا ہے۔ عجب نہیں آواز قدرت آئے۔ یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو جب میرا نبی اس شان کا ہے تو اس نبی کو بھیجنے والا خدا کس شان کا ہوگا؟ جب نبی اس شان کا ہے، جب نبی اس کمال کے اوپر فائز ہے تو اس نبی کو بھیجنے والا وہ پروردگار، وہ خدا کن کمالات کا مالک ہوگا، کن فضائل کا مالک ہوگا۔ عزیزان گرامی، اس لیے اللہ نے جو اپنا تعارف کرایا وہ اپنے نبی کے ذریعے تعارف کرایا۔ اور دوسری بات عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ جب تعارف ہوتا ہے، متعارف کرایا جاتا ہے، جان پہچان کرائی جاتی ہے، تو عموماً جو ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی تعارف کرایا جائے، پہچان کرائی جائے، تو بڑوں کے ذریعے چھوٹے کا تعارف، استاد کے ذریعے شاگرد کا تعارف، باپ کے ذریعے بیٹے کا تعارف، یہ ہوتا ہے تعارف کہ کوئی بڑا ہے اس کے ذریعے چھوٹے کا تعارف کرائیے کہ یہ فلاں کے بیٹے ہیں۔ کوئی اگر چھوٹا ہے تو اس بڑے کے ذریعے استاد ہے تو اس کا تعارف جو ہوگا شاگرد نہیں، استاد کے ذریعے شاگرد کا تعارف ہوگا۔ یہ کون؟ کہ آغا سیستانی کے شاگرد ہیں، آیت اللہ حافظ بشیر کے شاگرد ہیں، آیت اللہ سعید الحکیم کے شاگرد ہیں۔ یہ ہے طریقہ۔ لیکن عزیزان گرامی، کبھی کبھی نہج بدل دیا جاتا ہے، انداز بدل دیا جاتا ہے کہ جب بچہ کسی منزلت کے اوپر فائز ہو تو اب باپ کے ذریعے نہیں بیٹے کے ذریعے تعارف کرایا جاتا ہے۔ اگر طالب علم کسی مقام پر فائز ہو تو اب استاد کے ذریعے نہیں طالب علم کے ذریعے تعارف کرایا جائے گا۔ اگر چھوٹا کسی عظمت پر فائز ہو تو اب بڑے کے ذریعے نہیں چھوٹے کے ذریعے تعارف کرایا جائے گا۔ یہی مسئلہ یہاں پہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کے ذریعے اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ کمال کی بات ہوتی ہے وہ بچہ قابل داد و تحسین ہے کہ جس کے ذریعے اس کے باپ کا تعارف کرایا جائے۔ وہ جو ہے وہ شاگرد بڑا باکمال ہے کہ جس کے ذریعے اس کے استاد کا تعارف کرایا جائے۔ اب ذرا یہ بتائیے وہ مخلوق خلقت کے کس منزل پر فائز ہوگی کہ جس کو دکھا کر وہ خالق مطلق اپنا تعارف کرائے؟ وہ مخلوق کس منزل کے اوپر فائز ہوگی، خلقت کے کس نقطۂ عروج پر ہوگی کہ جس کو دکھا کر وہ خالق اپنا تعارف کرائے؟ ارے وہ بندہ عبدیت کی کس عروج پر ہوگا کہ جس کو دکھا کر وہ خدا اپنا تعارف کرائے؟ ذرا توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، ارے وہ تصویر کس قدر بے عیب ہوگی کہ جس کو دکھا کے مصور کائنات اپنا تعارف کرائے؟ ایک سوال پڑھ دے محمد والے محمد۔ وہ تصویر کتنی بے عیب ہوگی کہ جس کو دکھا کے مصور کائنات، مصور دنیا و آخرت اپنا تعارف کرائے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو بڑوں کے ذریعے چھوٹوں کا تعارف ہوتا ہے، باپ کے ذریعے بیٹے کا تعارف ہوتا ہے، استاد کے ذریعے شاگرد کا تعارف ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ طریقہ بدل جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ضروری نہیں ہے کہ بڑے کے ذریعے چھوٹے کا تعارف ہو، کبھی کبھی چھوٹے کے ذریعے بڑے کا بھی تعارف ہوتا ہے۔ اور تعارف بھی گنہگار زبان سے نہیں دکھاؤں گا، پاکیزہ زبان، عصمت مآب زبان۔ ارے جب گھر میں چادر تطہیر کا گھر بنایا گیا، 5 لوگ آئے، 5 تن آئے، ایسے ویسے نہیں سادات آئے، کوئی سید النبیین بن کے آیا، کوئی سید الوصیین بن کے آیا، کوئی سید شباب اہل الجنہ بن کے آیا، کوئی سید النساء اہل الجنہ بن کے آیا۔ اور جو تعارف کرایا گیا تو بڑے کے ذریعے نہیں، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ تعارف کرایا گیا وہ بیوی کے ذریعے۔ اچھا یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اس
اس چادر میں نبی ہیں، نبی کی بیٹی ہیں، اس چادر میں مولا علی ہیں، علی کی زوجہ ہیں، اس چادر میں حسنین کریمین ہیں، حسنین کی ماں ہیں، لیکن نہیں، تعارف ہوگا فاطمہ کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور ہوتے ہیں کہ جو رشتے کی بنیاد پر پہچانے جاتے ہیں، فاطمہ وہ ہیں جن کی بنیاد پر رشتے پہچانے جاتے ہیں، سیدہ وہ ہیں، فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر رشتے پہچانے جائیں گے۔ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا۔ کیا عزیزان گرامی عموماً سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، افاضل ہیں، آپ سے کیا کہنا؟ تو آپ دیکھیے یہ جو آیت تطہیر ہے، بہت زیادہ اس کے اندر وقت نہیں لینا ہے، یہ اصل ابتدا کہاں سے ہوئی؟ چادر تطہیر کی، آیت تطہیر کی، حدیث کیسا کی؟ بھائی وہی تو وقت ہوا نا کہ جب نبی آئے اور جناب سیدہ سے، صدیقہ طاہرہ سے، صدیقہ کبریٰ مریم کبریٰ سے کہا، بیٹی انی اجدو فی بدنی ضعفا، اے بیٹی میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، ذوق محسوس کر رہا ہوں، لاؤ اپنی چادر ہمیں اڑھا دو، بیٹی اپنی چادر ہمیں اڑھا دو۔ اچھا آپ دیکھیے اہل علم ہیں، جب چادر اڑھانے کی بات آئی تو نبی خدا نے کہا کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، لیکن کہیں یہ نہیں ملا کہ جب نبی چادر سے باہر آئے ہوں کہ بیٹی کو یہ آرام نہیں ملا، آرام ہو گیا، اور اتنا آرام ہوا، علی تم بھی آ جاؤ، حسن تم بھی آ جاؤ، حسین تم بھی آ جاؤ، سیدہ تم بھی آ جاؤ۔ نبی کا ذوق، نبی کے بدن کا درد دور ہو گیا۔ اب عزیزان گرامی ہمارے ہاں جب یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں تو ادھر ادھر سے آوازیں آتی ہیں، خصوصاً اپنے انڈیا اور پاکستان میں ایسی باتیں کی جائے، بھئی یہ کیا مبالغہ کیے جاتے ہیں؟ درد ہے نبی کے بدن میں، ذوق ہے جسم میں، چادر اوڑھا کا درد دور ہو گیا، چادر زہرا اوڑھ لیا کا ذوق ختم ہو گیا۔ تو میں نے کہا سنیے، ہم نے کبھی قرآن کافی نہیں کہا، اس لیے کہ دونوں ہاتھ میں ایک قرآن ہے، دوسرے دامن اہل بیت ہے۔ ہمارے جتنے عقائد ہیں وہ قرآن اور اہل بیت سے ہٹ کے نہیں ہیں۔ کہا بھائی اس کی آپ کہاں سے دلیل لے کے آئیں گے؟ کہا ہم نے کہا سنیے، چلیے سورہ یوسف میں چلتے ہیں۔ فراق یعقوب و یوسف، جناب یوسف دور ہو گئے، جناب یعقوب گریہ کرنے لگے، رونے لگے جناب یعقوب، اور اس قدر گریہ کیا، اس قدر روئے جناب یعقوب کہ اب قرآن کے آئینے میں ہم نے دیکھا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، جناب یعقوب کی آنکھیں حزن و ملال سے، گریہ کرنے سے جناب یعقوب کی آنکھوں کی روشنی دور ہو گئی۔ اچھا دور تو ہو گئی، ایک قرآن یہ بھی بتا دے کہ جب جناب یعقوب کی آنکھوں سے نور جاتا رہا، روشنی چلی گئی، دیکھ نہیں پا رہے ہیں، تو یہ روشنی آئی کہاں سے؟ توجہ کیجئے گا، یہ روشنی آئی کہاں سے، یہ نور آیا کہاں سے؟ تو ہم کو قرآن نے بڑھ کے پھر بتایا کہ جب یوسف کا پیرہن آیا، یوسف کے پیرہن کو نبی کی آنکھوں میں ڈالا، جناب یعقوب دیکھنے لگے۔ تو بھائی اگر یوسف کا پیرہن اتنا زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے کہ نبی کی بصارت واپس آ سکتی ہے، تو چادر سیدہ سے اگر نبی کے جسم کا ذوق دور ہو جائے تو تعجب کیا ہے؟ ممکن ہے آپ نے سنا ہو، میں نے اس کے پہلے نہیں سنا کہ بھائی ذوق نبی دور ہو گیا۔ قرآن نے بتایا کہ جب یوسف کا پیرہن آیا تو نبی کی آنکھوں میں نور آ گیا۔ تو بھائی اگر نبی کی آنکھوں سے بینائی دور ہو سکتی ہے تو نبی کے جسم سے ذوق بھی دور ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے مقام سیدہ کہ چادر تطہیر میں جب نبی آئے
اور چادر عصمت میں تمام عصمت مآب آئے تو ذوق نبی جاتا رہا، نبی کے جسم کی کمزوری جاتی رہی۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیے یہ مقام فاطمہ زہرا بھی ظاہر ہوتا ہے، اور میں نے اس کے پہلے بیان کیا کہ مقام رسالت کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک مقام رسالت واضح نہیں ہوگا مقام جز رسالت بھی واضح نہیں ہوگا، مقام جز رسالت بھی واضح نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے آج پوری دنیا میں جو اس قدر بد عقیدگی پھیلی ہوئی ہے عزیزو، اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے نے مقام رسالت کو نہ سمجھا، دنیا والوں نے مقام نبوت کو نہ سمجھا، اور جب مقام نبوت کو نہ سمجھا تو نبی کو اپنا جیسا کہا، نبی کو خاطی کہا، نبی کو خاکی کہا، نبی کو ان پڑھ کہا، اور اس کے بعد جو جزء نبوت تھی ان کو عام خاتون کے جیسا کہا، جو جزء نبوت تھی، جزء رسالت تھی، بذات منی کے مقام اور عہدے پر فائز تھی، ان کو عام خواتین کے جیسا کہا۔ لیکن ہمارا مقام ایسا نہیں ہے، ہم نے تو مقام رسالت کو سمجھا، مقام نبوت کو سمجھا، اسی لیے ہم نے نبی کو معصوم سمجھا، نبی کو طاہر سمجھا، نبی کو مطہر سمجھا، نبی کو عصمت مآب سمجھا، اور جو جزء نبوت تھی، اور جب ہم نے مقام نبوت کو سمجھا، نبی کو سمجھا، تو بذات رسول کو بھی ہم نے اس کے مقام کے جیسا سمجھا، یعنی عام خاتون کے جیسا نہیں، اس بی بی کو بھی ہم نے طاہرہ سمجھا، مطہرہ سمجھا، راضیہ سمجھا، مرضیہ سمجھا، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، صدیقہ سمجھا۔ اے دنیا والو سن لو، اب جب تک تمہارے لیے مقام احمدیہ واضح نہیں ہوگا اس وقت تک مقام فاطمہ زہرا واضح نہیں ہوگا۔ جب تک مقام احمدیہ واضح نہیں ہوگا اس وقت تک مقام فاطمیہ واضح نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیے، ورنہ فاطمہ تو بضعۃ منی اور بضعۃ منی، عموماً بضعۃ منی ہے تو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ تو دیکھیے، کون کہہ رہا ہے کہ یہ فاطمہ زہرا میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، میرا جز ہے۔ آلوسی یہ کہتے ہیں، چونکہ اس کے پہلے جناب مریم کے اوپر آپ نے کافی تفصیل سن رکھی ہے، بضعۃ منی، میرا جز ہے۔ آلوسی امام اہل سنت وہ یہ کہتے ہیں، توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی صاحبان علم ہے، اس لیے یہ باتیں میں بیان کر رہا ہوں۔ آلوسی یہ کہتے ہیں مریم جناب عیسیٰ کی ماں، قرآن کی صدیقہ، محدثہ، وہ زکیہ بی بی، اگر دنیا، توجہ کیجئے گا، اگر دنیا جناب مریم کی نبوت کی بھی قائل ہو جائے پھر بھی جناب مریم مفضول ہوگی، زہرا سے افضل نہیں ہوگی۔ اگر مریم کی نبوت کا بھی کوئی قائل ہو جائے پھر بھی جناب مریم افضل ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بضعۃ الرسول ہیں، وہ رسول جو کائنات کی خلقت کا مقصد ہے، اس نبی کا ٹکڑا ہے جناب فاطمہ زہرا۔ تو عزیزان گرامی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا کہ آج بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ چلے جائیے کس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا کے مقام کو کھینچ کے نیچے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک عام خاتون کی طرح جناب سیدہ کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے پوری دنیا میں آج جو توہین ہو رہی ہے اسلام کی، مسلمان کی، اہل کلمہ کی، اہل قرآن کی، اس کی وجہ یہی ہے کہ بغض اہل بیت میں انہوں نے غیروں کو بڑھانا چاہا اور اہل کو اتارنا چاہا، لہذا پوری دنیا میں توہین ہو رہی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیے کہ جناب سید کونین کے لیے، یہ اپنے ہاں بھی ہے، غیروں کے ہاں بھی روایت موجود ہے کہ جب بھی جناب صدیقہ طاہرہ مریم کبریٰ بزم رسالت میں آتی تھیں تو پیغمبر اسلام بہر تعظیم کھڑے ہو جاتے تھے۔ سب نے یہ تحریر کیا، لکھا، لیکن اب اس کو مٹائیں کیسے، عظمت سیدہ کو گھٹائیں کیسے؟ بخاری میں 4 یا 5 مقام پر، توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی صاحبان علم تشریف فرما ہے، اور ایک بڑی قیمتی بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مقام حضرت صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ زہرا کہ سید الانبیاء بہر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جا رہے ہیں،
اب ان کے مقام کو گھٹائیں کیسے؟ کہ دوسروں کو بلند کرو. اب حدیثیں کڑھی گئیں. ظاہر سی بات ہے کہ آیت اور قرآن مجید کے جملوں کے مقابل میں کون آ سکتا ہے؟ یہ جناب صدیقہ طاہرہ کے فضائل پیغمبر نے بیان کیے. اب ادھر صدیقہ طاہرہ کے مقابل میں کسی کو لا کے کھڑا کر دیا گیا اور ایک حدیث بنائی گئی. کیا حدیث؟ کہاں کہ جناب پیغمبر اسلام اپنی ازواج میں سے ایک زوجہ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ان کو اپنے کاندھے پر بٹھا کے تبلے اور سارنگی کی محفل میں ان کو تماشا دکھانے کے لیے لے جاتے. یعنی اگر نبی بنت رسول کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں گے تو کہا یہ تو نبی کھڑے ہوئے تو ان کو نبی نے کاندھے پر بٹھایا تھا. اور اب آپ دیکھیے چاہے وہ فرانس ہو یا دوسرے ممالک ہوں, ایسی کوئی تصویر بنا دے کہ جس میں ایک بہت بڑا قائد ہو, متقی پرہیزگار, اور اپنی زوجہ کو کاندھے پر بٹھا کے وہ تماشا دکھا رہا ہو تو اسے آپ کیا محسوس کریں گے؟ اسے کیا محسوس کریں گے؟ تو یہ کتاب بخاری میں تنہا میں نے محسوس کیا کہ 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ یہ روایت انہوں نے بیان کی اتنی زیادہ عزیزہ تھیں کہ نبی کاندھے پر بٹھا کے اللہ اکبر. یہ کتنی بڑی توہین ہے. یہ تو 1400 برس کے بعد ایسی توہین ہوئی. بخاری کو اٹھاؤ, زمانے نبوت سے توہین ہو رہی ہے, توہین ہو رہی ہے. نبی اپنے کاندھے پر بٹھا کے اور تبلے اور سارنگی ڈھول تاشے کی محفل میں لے جاتے تماشے دکھانے کے لیے. ایک کتاب ہے معتمر بغداد کر کے, صاحبان علم جانتے ہیں اچھی طریقے سے, اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہوا, مناظرے بغداد. چھوٹے چھوٹے مناظرے, بڑے قیمتی مناظرے ہیں. اس میں جو ہے بغداد کا جو بادشاہ تھا کسی مسئلے پر, اس نے شیعہ علماء کو دیکھا بڑا اختلاف ہو رہا ہے, شیعہ علماء کو بلایا اور غیر شیعہ جو علماء ان کو بھی بلایا, اور اس کے بعد باتیں چھڑ گئی. بہت سی باتوں پر مناظرہ ہوا. اپنے جو شیعہ عالم دین تھے انہوں نے اسی بات کو رکھا کہ یہ جو ہے توہین رسالت کرتے ہیں. اس نے کہا کیسی بات کرتے ہیں؟ ارے اہل تسنن تو ہم ہیں, ہم کیسے توہین رسالت کر سکتے ہیں؟ کہا میں دکھاؤں گا تمہیں. کہا دکھائیے کہاں ہم نے توہین کی. کہا یہی والی حدیث پیش کر دی کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, اور یہ 4 مقامات پر بخاری میں ہے, کہ پیغمبر اسلام اپنے کاندھے کے اوپر اپنی زوجہ کو بٹھا کے وہ تماشے دکھانے کے لیے لے جاتے تھے. تو جب اتنا سنا, اب بے غیرتی کی انتہا دیکھیے, وہ سامنے والا کہتا اس میں قباحت کیا ہے, بٹھا کے لے گئے تو کون سی بات ہے؟ بادشاہ تھا لیکن منصف مزاج تھا, یا یوں کہہ دیا جائے کہ بے غیرت نہیں با غیرت تھا. کہ اے مفتی, آپ مفتی ہیں, توجہ کیجئے گا سیدان گرامی, محظوظ ہوں گے کہ آپ مفتی ہیں, آپ عالم ہیں, آپ فاضل ہیں, آپ ظاہراً با غیرت بھی لگتے ہیں. کیا اپنی بیوی کو کندھے پر بٹھا کے تماشا دکھانے لے جا سکتے ہیں؟ اپنی زوجہ کو اپنی بیوی کو آپ کندھے پر بٹھا کے تماشا دکھانے لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں, میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو فوراً بادشاہ نے کہا کہ معمولی سی غیرت رکھنے والا آپ جیسا انسان یہ کام نہیں کر سکتا. ارے جو مجسمہ غیرت ہو, جو مجسمہ حیا ہو, جس کے سر کے اوپر انکا لالا خلق عظیم کا تاج رکھا ہو, ایک صلوات پڑھ دے محمد والے جس کے سر پا انکا لالا خلق عظیم کا تاج رکھا ہو, وہ نبی یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی, اسی کے بعد مناظرہ فتح ہو گیا, اور ہم صاحبان علم ہیں اور طالب علم ہیں, ہمارے لیے ضروری ایسے نکات کو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے, چونکہ ہم علماء کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں, اہل علم کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ہی کو جا کے ایسے ایسے مقامات پر مناظرہ کرنا ہے اور اپنے مذہب کی حقانیت کو پیش کرنا ہے. اور یہ سمجھے رہیے, اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ باتیں تنہا علم سے نہیں ہوتی, علم کے ساتھ ساتھ معرفت کی بھی ضرورت ہوتی ہے.
अगर तन्हा इल्म हो तो बुखारी लिखी जाएगी, सवाइक़े मुहर्रका लिखी जाएगी, तोहफ़ा इस्ना अशरिया लिखी जाएगी। लेकिन अगर इल्म के साथ साथ मारिफत हो तो तबक़ातुल अनवार लिखी जाएगी, उसूल काफ़ी लिखी जाएगी, इहक़ाक़ुल हक़ लिखी जाएगी। इल्म के साथ साथ मारिफत की जरूरत है, तन्हा इल्म काफी नहीं है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये सैयदा जनाबे सिद्दीक़े कुबरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, आपने महसूस किया कि सिर्फ यही एक फजीलत कि जिसमें नबी ने कहा और अमली तौर पे पैगंबर इस्लाम बहरे ताज़ीम सैयदा खड़े हो जाते थे, उसके मुकाबिल में ये कारनामा अंजाम दिया गया। आप देखिए जनाबे सैयदा सिद्दीक़े ताहिरा, ये बीबी कौन है? ये कोई मामूली बीबी तो है नहीं कि जिसकी ताजीम के लिए सैयदुल अंबिया बहरे ताजीम खड़े हो जा रहे हैं। आप देखिए नबी कौन है, ये ताजीम कौन कर रहा है, एहतराम कौन कर रहा है। तब मेराज पे जाके देखिए मकामे नबूवत आया हो जाएगा। जब मेराज पर नबी गए और आवाज़े कुदरत आई, ए मलाइका सफ़े बिछा लो, सफ़े बना लो, मेरा नबी आ रहा है। ए अंबिया, ए मुरसलीन, ए उलुल अज़्म पैगंबर, ए खलील खुदा, ए कलीम खुदा, ए रूहुल्लाह, बहरे ताज़ीम आ जाइए, सबसे बड़ा मेहमान आ रहा है। अब जो नबी गए तो ताज़ीम के लिए तमाम मलाइका खड़े हुए हैं, तमाम अंबिया खड़े हुए हैं, तमाम मुरसलीन सरोपास जो है वो मुजस्समे ताज़ीम बने हुए हैं। किसके लिए? का सैयदुल अंबिया के लिए। ये है मकामे नबूवत कि जिसके एहतराम में तमाम मलाइका खड़े हों, तमाम अंबिया खड़े हों, तमाम मुरसलीन खड़े हों, तो जिसकी ताज़ीम के लिए पूरी कायनात खड़ी हो जाए, उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। जिसकी ताज़ीम को मोहम्मद मुस्तफा खड़े हो, उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। जिसकी ताज़ीम के लिए खुद मोहम्मद अरबी खड़े हो जाए, उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। ये है मकामे सैयदा, ये है मकामे सिद्दीक़े कुबरा। और अज़ीज़ाने गिरामी, आप देखिए कि पैगंबर इस्लाम जो ताज़ीम कर रहे हैं अपनी बेटी की, तो मुजर्रद सिर्फ इसलिए नहीं कि नबी की बेटी हैं, नबी की आंखों का नूर है, नबी के दिल की धड़कन है। ये तो हर बेटी अपने बाप के दिल के लिए धड़कन होती है, हर बेटी अपने बाप की आंखों का नूर होती है, हर बेटी अपने बाप को अजीज होती है। लेकिन तन्हा ये वजह नहीं थी, तन्हा ये सबब नहीं था कि बेटी होने की हैसियत से पैगंबर इस्लाम ये ताज़ीम करते। अगर ऐसा होता कि सिर्फ बेटी होने की हैसियत से पैगंबर इस्लाम ताज़ीम जनाबे सैयदा करते, तो ये चीज सुन्नत हो जाती मुसलमानों के लिए, सुन्नत रसूल हो जाती कि हर मुसलमान जैसे सुन्नतों पर अमल करता है। भाई ये आंखों में सुरमा का सुन्नत नबी है, ये दाढ़ियां लंबी का सुन्नत नबी है, ये पायजामे टखने से ऊपर करके जो है रखना क्या का सुन्नत नबी है। तो तमाम सुन्नतों पर अमल है, इस सुन्नत पर अमल क्यों नहीं है? इस सुन्नत पर अमल क्यों नहीं है? अच्छा, आम बेटियों को छोड़ दीजिए, कम से कम वो एक बेटी कि जो सैयदा के मुकाबिल में लाते हैं, सैयदा के मुकाबिल में जिन्हें लाते हैं, कभी आप दिखा दें कि उनके बाबा उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हुए हो। कभी आप दिखा दें अपनी तारीख में, अपनी किताबों में कि कभी उनके बाबा उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हुए हो। कभी ऐसा नहीं हुआ। बाप हदीसें जानने वाले लोग हैं, तारीख पढ़ने वाले लोग हैं। भाई तारीख सहाबियत में जरा तवज्जो कीजिएगा दीदाने गिरामी, तारीख सहाबियत में ऐसी बेटियों के रुखसारों पर तमाचे तो मिले, ताज़ीम करता हुआ बाप नहीं दिखा। ऐसी बेटियों के रुखसारों पर तमाचे लगते हुए मिले, बाप ने मारा, लेकिन बाप ताज़ीम के लिए नहीं खड़ा हुआ। यज़ीदाने गिरामी, क्यों? का सैयदा ये सिर्फ बेटी की हैसियत इनकी नहीं है,
رسالت کا ٹکڑا، نبوت کا ٹکڑا. اور اس کے بعد عزیزان گرامی آپ دیکھیے بیٹی ہونے کی حیثیت سے ایک باپ، یا جملے کو بدل کر یوں کہہ دیا جائے کہ ایک باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا ہے، ایک منصبدار دوسرے منصبدار کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. ایک منصبدار دوسرے منصبدار کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. اگر وہ سید الانبیاء ہیں تو یہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں، یہ سیدۃ النساء یوم القیامہ ہیں، یہ سیدۃ النساء ہذہ الامہ ہیں، یہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، یہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں. ایک منصبدار دوسرے منصبدار کی تعظیم کر رہا ہے، ایک اہل فضل دوسرے صاحب فضل کی تعظیم کر رہا ہے، اور دنیا والوں کو بتا رہا ہے دیکھو مقام سیدہ کیا ہے، دیکھو عظمت سیدہ کیا ہے، دیکھو صدیقہ طاہرہ کی فضیلت کیا ہے، اور آپ کی عظمت اور شخصیت کیا ہے. عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ یوں ہی نہیں بلکہ پیغمبر اسلام ہے مولا علی سے. پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی، میرا وقت تقریباً ختم ہو گیا، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. یا علی، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھے عطا کی گئیں اور میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شریک ہیں، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو عطا کی گئیں لیکن آپ کی اس فضیلت میں میں شریک نہیں ہوں. اللہ اکبر، بڑی قیمتی بات ہے عزیزان گرامی. ممکن ہے یہ آخری بات ہو. کیا فرمایا پیغمبر اسلام نے؟ یا علی، تین فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو میرے لیے ہیں، آپ میرے ساتھ اس میں شریک ہیں، لیکن تین فضیلتیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے مخصوص ہیں. آپ ہیں اس کے اندر، آپ کے علاوہ کوئی نہیں، یہاں تک کہ میں بھی اس فضیلت میں شریک نہیں ہوں. وہ کون سی تین فضیلت کہ جو نبی کے لیے ہے؟ مولا علی اس میں شریک ہیں. اب جیسے آپ متوجہ ہیں، جو جانتے ہیں وہ خوش ہو رہی ہے، یہ بتائیں گے. ابھی جو مطالعہ نہیں کر پائے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کون سی تین چیزیں ہوں گی. وہاں ابھی نبی نے بتایا نہیں، یہاں تو ذاکر پڑھ چکا ہوگا، اس لیے جانتے ہیں، کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس لیے آپ جانتے ہیں. اب متوجہ ہیں صحابہ کہ آخر وہ تین چیز کون ہے، وہ تین صفتیں کون سی ہیں کہ جس میں نبی ہے، نبی کے ساتھ ساتھ مولا علی شریک ہیں. نبی نے کہا پہلی فضیلت لی لواء الحمد وعلی حاملہ، میرے لیے لوائے حمد ہے، حامل حمد علی ہے. یہ پہلی فضیلت. دوسری فضیلت کا لی الکوثر وعلی ساقی، میرے لیے ساقی کوثر ہے، علی اس کا ساقی ہے. تو تیسری کا لی الجنت والنار وعلی قسیمہما، میرے لیے جنت اور جہنم ہے اور علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. یہ تین فضیلتیں کہ جس میں نبی کے ساتھ ساتھ مولا علی شریک ہیں. اب تین فضیلتیں کا تین فضیلتیں یا علی ایسی ہیں کہ آپ کے ساتھ مخصوص ہیں، آپ کے علاوہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے، یہاں تک کہ میں بھی شریک نہیں ہوں. یہ اس سے زیادہ بڑی بات ہو گئی کہ میں بھی اس کے اندر شریک نہیں ہوں. پہلی فضیلت کا یا علی، آپ کو میرے جیسا سسر ملا، میرا جیسا خسر ملا، مجھے آپ کے خسر کے جیسا خسر نہیں ملا. یا علی، آپ کو میرے جیسا خسر ملا اور مجھے آپ کے خسر جیسا خسر نہیں ملا. یعنی اب جو نبی کا خسر ہے بنص نبوی، وہ جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کے جیسا نہیں ہو سکتا. سوال ہی نہیں ہے کہ علی کے جیسا ہو جائے. یہ پہلی فضیلت. دوسری فضیلت کا یا علی، آپ کو حسنین کریمین جیسے جنت کے شہزادے ملے. اللہ نے مجھے یہ فضیلت عطا نہیں کی. یہ دو. تیسری فضیلت کا یا علی، آپ وہ ہیں اوتیتا زوجتن صدیقتن مثل ابنتی فاطمہ
فاطمہ، شاہ علی آپ کو فاطمہ زہرا جیسی صدیقہ زوجہ ملی، مجھے ایسی صدیقہ زوجہ نہیں ملی۔ شاہ علی آپ کو فاطمہ زہرا کے جیسی صدیقہ زوجہ ملی، لیکن مجھے آپ کی زوجہ کے جیسی صدیقہ زوجہ نہیں ملی۔ تو یہ نبی نے بتا دیا کہ جیسی صدیقہ زوجہ علی بن ابی طالب کی ہے، میری ازواج میں سے کوئی ایسی صدیقہ نہیں ہے۔ یہ نبی نے بیان کر دیا۔ لیکن اب کیا کیا جائے مسلمانوں کا، کیا کیا جائے بغض جناب زہرا کا؟ نبی کہہ رہے ہیں میری ازواج میں کوئی نہیں ہے، مسلمان چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے فلاں والی صدیقہ ہے، فلاں والی طاہرہ ہے، فلاں والی رضیہ ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہیں، صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں۔ بھئی عجیب بات ہے، زوجہ نبی کی ہیں، خبر ان کو ہے۔ زوجہ نبی کی خبر ان کو ہے کہ وہ علی صدیقہ یا نبی اللہ آپ نہیں جانتے۔ بھئی مفہوم سے یہی تو لگتا ہے، نبی کہہ رہے ہیں نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہی لگتا ہے۔ اب عزیزان گرامی آپ دیکھیے، غالباً یہاں پہ جمہوریت جو ہے متزوجین کی ہے، 80% سے زیادہ ہے جو سن رہے ہیں وہ بھی یہاں بھی۔ تو آپ دیکھیے جو متزوجین حضرات ہیں، کوئی جانے نہ جانے اپنی بیویوں کی خصلتیں وہ جانتے ہیں، اچھائیاں ہو تب بھی جانتے ہیں، خدا نہ خواستہ برائیاں ہو جب بھی جانتے ہیں، فضیلتیں ہوں اس کو بھی جانتے ہیں، رذیلتیں ہوں اس کو بھی جانتے ہیں، اچھائیاں ہوں اس کو بھی جانتے ہیں، برائیاں ہوں اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو بھائی جب ہم آپ جیسا انسان اپنی بیویوں کے مزاج کو جانتا ہے، ان کی فضیلتوں کو جانتا ہے، تو کیا نبی اپنی بیویوں کی فضیلت ان کے معیار و مزاج کو نہیں جانتے تھے؟ کیا نبی مزاج کو نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے، عادتیں بھی جانتے تھے، خصلتیں بھی جانتے تھے، مزاج بھی جانتے تھے، منصوبہ بھی جانتے تھے۔ اسی لیے تو کہا تھا میری ازواج میں ایک زوجہ ایسی ہے کہ جب وہ نکلے گی تو ہوا کے کتے بھوکے ہیں۔ نبی جانتے تھے، اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا تھا کہ میری ازواج میں سے ایک زوجہ وہ ہوگی کہ جو آئے گی میدان میں ہوا کے کتے بھونکیں گے۔ پھر دھیرے سے نبی نے یہی تو جملہ موجود ہے تاریخ میں، اے حمیرہ میں ڈرتا ہوں کہیں تم ہی نہ ہو، میں ڈرتا ہوں وہ کہیں تم ہی نہ ہو۔ تو نبی نے بیان کر دیا ان کے بھی مقامات کو اور مقام جناب سیدہ کو۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیے، حسد کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی منزل تک نہ پہنچ پائیں تو جو پہنچا ہوا اس کو کھینچ کے زمین میں لے آئے، اس کو کھینچ کے اور نیچے اتار دیں۔ یہ بھی ایک حسد کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو اب نبی نے کہا میری ازواج میں سے کوئی صدیقہ نہیں ہے، صدیقہ کبریٰ کی طرح، مریم کبریٰ کی طرح، جناب سیدہ کی طرح۔ لیکن مسلمان یہ ہے کہ ضد میں لگا ہوا ہے صرف عداوت جناب سیدہ کے لیے، ورنہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نبی نے کہا ہم نے جناب سیدہ کو صدیقہ مانا، نبی کہتے ہم کسی اور کو مان لیتے۔ جہاں پہ عداوت کی تو بات ہی نہیں ہے، جہاں ہدایت کی باتیں ہیں، جہاں نورانیت کی باتیں ہیں، جو نبی کہے اس پہ عمل کرنے کا نام ایمان ہے، اسی پہ عمل کرنے کا نام ہدایت ہے عزیزان گرامی۔ لیکن مسلمانوں نے اس کے اوپر عمل رکھیا اور بغض اہل بیت خصوصاً بغض جناب سیدہ کو ظاہر کیا۔ بھئی آخری بات اور گفتگو میری تمام ہو گئی۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ عداوت جناب زہرا میں کیا کیا نبی نے بیان کیا، انہوں نے اپنے اعتبار سے تشریح کی، اور آپ دیکھیے صرف کہا ہی نہیں بلکہ نام بھی رکھ لیے۔ جو بعض اسما جناب سیدہ کے تھے وہ اسما بھی خیرات میں تقسیم کر دیے گئے، لیکن مسلمانوں کو نہیں معلوم کہ نام اور القاب وغیرہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتے۔ بھائی قرآن مجید کے 75 نام ہیں، نور قرآن کو کہا گیا، ہدایت قرآن کو کہا گیا،
ہادی قرآن کو کہا گیا، مبین قرآن کو کہا گیا، ذکر قرآن کو کہا گیا، تذکرہ قرآن کو کہا گیا، یہ سارے اسما ہیں قرآن کے۔ اب کوئی اپنی کتاب کا نام تذکرہ رکھ لے قرآن ہو جائے گی؟ اپنی کتاب کا نام نور رکھ لے تو کیا وہ کتاب نور ہو جائے گی؟ اپنی کتاب کا نام مبین رکھ لے تو کیا وہ کتاب مبین ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے جناب سیدہ کے بہت سے نام ہیں، صدیقہ بھی نام ہے، زہرا بھی نام ہے، سیدہ بھی نام ہے، طاہرہ بھی نام ہے۔ کوئی اپنے من پسند کی خواتین کو طاہرہ کہہ دے، صدیقہ کہہ دے، راضیہ کر دے، نہ طاہرہ ہوں گی نہ صدیقہ ہوں گی نہ وہ سیدہ ہوں گی۔ اے مسلمانوں، تم القاب کو چرا سکتے ہو، اوصاف نہیں چرا سکتے سکتے ہو، اوصاف نہیں چرا سکتے۔ یہ مباہلے کی صدیقہ ہیں، یہ چادر تطہیر کی طاہرہ ہیں، یہ سورہ دہر کی وہ سخی خاتون ہیں کہ ان کے مقابل کا کائنات میں کوئی نہیں۔ تو جو نبی نے ان کی تعظیم کیا وہ منصب دار ہونے کی حیثیت سے، اور اس کے بعد نبی کے بعد جو جناب صدیقہ طاہرہ نے اتنی عظمتوں کے ساتھ، اتنی فضیلتوں کے ساتھ، اتنے مسائب برداشت کیے اور امیر المومنین کا دفاع کیا، وہ بھی اس لیے کہ آپ منصبدار تھے۔ کون ہے جو صدیقہ طاہرہ سے زیادہ امیر المومنین کو سمجھتا؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اسی لیے دنیا میں کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا کہ جس نے جناب صدیقہ طاہرہ سے زیادہ امیر المومنین کا دفاع کیا۔ یہ تمام جو مصائب، جو مظالم سیدہ کے اوپر آئے گئے، بیوی جانتی تھی امیر المومنین کی حیثیت، سیدہ جانتی تھی کہ مقام علی کیا ہے۔ یہ علی علی نہیں ہے، علی شوہر نہیں ہے، علی امام وقت ہے۔ عزادارو یہی تو وجہ ہے کہ جب ایک روز جناب فاطمہ زہرا مادر امام حسن و حسین گھر میں بیٹھی ہوئی اپنے گھٹنوں کے اوپر سر رکھ کے میری شہزادی گریہ کر رہی ہے، امیر المومنین آئے، اللہ اکبر، کیا مصیبت، کہاں میرا مولا امیر المومنین، کہاں صدیقہ طاہرہ، کہاں یہ غربت۔ دیکھا کہ بی بی سر کو جھکائے ہوئے گریہ کر رہی ہے، کہا اے بی بی صبر کیجئے، تسلی دینے لگے امیر المومنین، اے بی بی صبر کیجئے، یہ مصیبت کے دن ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ بی بی صبر کیجئے جیسے آپ کے بابا نے صبر کیا، بی بی صبر کیجئے جیسے آپ کے اجداد نے صبر کیا، یہ دن ختم ہو جائیں گے، صبر کیجئے بی بی۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے اپنے چہرے کو اٹھایا تو بی بی کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، کہا اے ابوالحسن، یہ فاطمہ اپنی مصیبت پر نہیں روتی، یہ فاطمہ علی کی تنہائی پر روتی ہے، یہ فاطمہ ابوالحسن کی تنہائی پر روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، آج شہادت جناب فاطمہ کا دن ہے۔ عزادارو، اس کے پہلے جو مجلسیں ہوتی ہیں آپ مسلسل سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ جب مجلسیں ہوتی تھی تو یہی صدیقہ طاہرہ اپنا رومال لے کے مجلس میں آتی تھی غم حسین کے آنسو لینے کے لیے۔ لیکن عزیزوں، آج کی جو مجلس ہے، ایام فاطمیہ کی جو مجلس ہے، شاید غریب کربلا سے آئے ہوں، ارے امیر المومنین بھی آئے ہوں، ارے ائمۃ البقیع بھی آئے ہوں، ارے میرے وقت کا امام جس کو جناب سیدہ نے وقت آخر یاد کیا تھا، جب پہلو شکستہ ہوا تو ایک ذات کو یاد کیا، یا ولدی مہدی اغرقنی، کہ میرے بچے مہدی، میرے بیٹے مہدی، میری مدد کے لیے آؤ۔ ہاں عزادارو، یہ فرش عذاب یقیناً بی بی بھی آئی ہوں گی۔ عزادارو، یہاں عراق کے ایک بڑے عظیم اور بہترین خطیب عبدالحمید مہاجر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کویت میں ایک عزا خانہ تھا، وہاں پہ مجلس ہو رہی تھی، مجاہب ذاکر نے مصائب اہل بیت کو بیان کیا، تمام عزادار، تمام مومنین گریہ کر رہے ہیں۔ پھر
मजलिस के बाद जो नौहा हुआ वो भी दर्दनाक नौहा हुआ। अज़ादार सरो सीना पीट रहे हैं। ये कहते हैं कि उन खवातीन में से एक खातून ने कहा कि मैंने क्या देखा कि खवातीन के मजमे में एक नकाब पोश बीबी है, जो इस तरीके से मातम कर रही है कि जैसे कोई बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे का मातम करती है। लेकिन अंदाज अजीब है, जब हमारे यहाँ मातम होता है तो हम सीने पर मातम करते हैं। अल्लाह अकबर। अब्दुल हमीद कहते हैं खातून ने कहा कि मैंने देखा कि तमाम औरतें, तमाम खवातीन अपने जो है वो सीने पर मातम कर रही हैं, लेकिन ये खातून वो है जो अपने सर पर मातम कर रही है। और बड़े करबो बेचैनी के आलम में ये बीबी मातम कर रही है। मैं इस बीबी के करीब गई और जाने के बाद कहा, ए बीबी, ए मोहतरमा, ए मुअज़्ज़मा, ए मोमिना, अगर इतनी तेज मातम करना है सर पे मातम न करिए, सीने पे मातम करिए। वो खातून कहती है, अरे मैंने सुना कि बीबी कहती है इन्नी ला अस्तती अल्लतमु अला सदरी, अरे मैं अपने सीने पर मातम नहीं कर सकती। क्यों? कल्याण अज़लाई मकसूरा, अरे मेरा पहलू शिकस्ता है, अरे मेरा पहलू टूटा है। अल्लाह अकबर। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है मैं जाके बैठ गई, अरे मैं रो रही थी, लेकिन जब मजलिस तमाम हो गई जैसे उसकी तरफ मेरा दिल खिंचा रहा था। अरे ये मोमिना कौन है? अज़ादारों, ये एक बहुत दिली बात मैं बयान करता हूँ, नफ्सियाती बात है। आप हजरात के दरमियान भी कोई मजलिस हो रही हो, एक अजनबी आ जाए और चीख चीख के इमाम पर रोना शुरू कर दे, तो आप उसकी खातिर तवाज़ो के लिए आगे बढ़ जाते हैं, खुसूसी एहतराम करते हैं कि ये बंदा बड़ा मोमिन है, अरे आशिक़ हुसैन है। अज़ादारों, जब आप आम मोमिन जो गमे हुसैन में रोए इतना पसीज जाते हैं, अरे अगर सैयदा रोए मजमे की हालत क्या होगी? बीवी कहती है कि मैंने मजलिस के बाद तलाश करना शुरू किया, लेकिन वो बीवी न मिली। मैं कहूँगा ये मोमिना, अरे ये कोई और नहीं, जन्नतुल बक़ी की खस्ता कब्र से फातिमा ज़हरा थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपकी हालतों को कबूल करे। जनाबे फातिमा ज़हरा के तवस्सुल से अल्लाह आपकी माँ को सलामत रखे, आपकी आगोश को आबाद रखे, आपकी जिंदगी में बरकत अदा करे। अज़ादारों, ये जनाबे फातिमा ज़हरा को वक्त भी आ गया ना कि पहलू कैसे शिकस्ता हुआ। शेख अब्बास सुन्नी कहते हैं कि जब शहजादी दरवाजे पर आई हैं, एक मर्तबा कहती हैं ये नबी का घर है, ये नबी का दर है। आने वाले कहते हैं हम इसमें आग लगा देंगे, अगर अली बाहर न आए हम घर को जला देंगे। अज़ादारों, कहा नहीं, बाबे सैयदा को आग लगा दी। अरे आप पढ़ते सुनते रहते हैं कि एक जालिम ने अपने नजिस कदम से जोरदार जो ठोकर मारी तो जलता हुआ दरवाजा गिरा, लेकिन जमीन पर नहीं, पहलुए जनाबे सैयदा पर गिरा। फिर इस मलऊन ने एक मर्तबा दरवाजे को दबाया। अरे बिन्ते रसूल दरो दीवार के दरमियान में आ गई। अज़ादारों, दरवाजों में पुराने जमाने के दरवाजों में आपने देखा होगा कि बड़ी मीखें भी हुआ करती हैं। हजरत आयतुल्लाहिल उज़्मा मोहम्मद हुसैन इस्फहानी इस मकाम पर आने के बाद एक तूलानी मरसिया कहते हैं, उसमें कील का तस्करा कहते करते दो मिसरे पढ़ूंगा। वो कहते हैं लस्तो अदरी खबर अल मिसमारी सल सदरा खुजान कल असरारी। अरे मुझे नहीं मालूम कीलों ने सैयदा पे क्या गुजार दिया। अरे उस सीने से
मुसीबत है जनाबे सैयदा है, कौन बर्दाश्त कर सकता है बीबी सैयदा की मुसीबत को। लेकिन अज़ादारों, जब जनाबे फातिमा ज़हरा के ऊपर ये जलता हुआ दरवाजा गिरा दिया गया और अमीरुल मोमिनीन के गले में रिज़वाने जुल्म डाल के ले जाने लगे, अमीरुल मोमिनीन ने भी मंजर देखा, इमाम हसन ने भी मंजर देखा, इमाम हुसैन ने भी मंजर देखा। बाज़ादारों, ये एक आखिरी बात है जिसने मेरे दिल को बहुत ज्यादा अज़ियत दी, मैं उसे पढ़ के अपनी गुफ्तगू को तमाम कर देता हूँ। अज़ादारों, आपने महसूस किया होगा, चूंकि उमूमन मसाइब आप सुन चुके हैं, लिहाजा एक दूसरे नुक्ते से मैं कुछ पेश करना चाहता हूँ। अज़ादारों, अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा एक क्लिप आई थी। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, अय्यामे अज़ा में ऐसा होता है, खुसूसन माहे मुहर्रम में शबीहें बनाई जाती हैं, तमसील बयान की जाती है, मंजर कशी की जाती है। मैंने देखा अज़ादारों का एक शहर था, मोमिनीन का मजमा था, उसमें इसी की मंजर कशी की जा रही थी, तस्वीर बनाई जा रही थी। जनाबे सैयदा का घर बनाया गया, अंदर कुछ खवातीन थी जिसमें एक को शबीह सैयदा बनाया गया, कुछ बच्चों को अंदर रखा गया और जालिमीन की शबीह बनाई गई। कुछ लोग आए, इस शबीह दरवाजे जनाबे सैयदा के बाहर आए और उनके हाथों में आग और लकड़ियां थी। ये मंजर देख के पूरा मजमा रो रहा था। अज़ादारों, एक मर्तबा जब हदीस के ये जुमले जनाबे सैयदा की जबान के जो जुमले थे ना, क्या तुम उस दरवाजे को आग लगा दोगे जिसमें फातिमा मौजूद है, जिसमें हसन और हुसैन मौजूद है? उधर से आवाज आई, हाँ हम आग लगा देंगे। तो एक मर्तबा कुछ लोग आग और लकड़ी लेकर चले, मजमे में कोहराम बरपा हुआ। उन्हीं अज़ादारों में से एक अज़ादार उठा और दौड़ के आया, जो आग लेके दौड़ रहा था, उसके हाथों को पकड़ लिया। कहा, खुदारा मेरी निगाहों के सामने ऐसा न करो। लोगों ने कहा, ए अज़ादार, ये सच्ची बात नहीं है, ये सच्चा दरवाजा नहीं है, शबीह दरवाज़े ज़हरा है। मोमिन ने कहा, अरे मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अरे दरवाज़े ज़हरा का जलना मेरी निगाहों के सामने आ रहा है। मैं कहूँगा, ए अज़ादार, ए मौला के चाहने वाले, तेरी गैरत को सलाम, तेरे ईमान को सलाम। शबीह दरवाज़े ज़हरा को जलते हुए न देख सका, आए अली के दिल से पूछ, आए हसन हुसैन से पूछ। आंखों के सामने जलता हुआ दरवाजा भी देखा, आंखों के सामने पहलू शिकस्ता माँ को भी देखा, आंखों के सामने बीबी पढ़ते हुए ताज़ियानों को भी देखा। इलाही के अपनी सहारा और हावी वहालिहा वगनीहा वशफ़ी मुस्तौदा और तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी सबसे बात वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का खुसूसन जनाब सिद्दीक़ सलामुल्लाह अलैहि का वास्ता जिन मोमिनीन ने इस मजलिस में रिश्ता मजालिस में दामे दिरहम सुखनी अशयाई है, उनकी हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। यहाँ का कोई बीमार और मरीज हो, जनाब सैयदा के सदक़े में उन्हें शिफा अता फरमाए। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का खुसूसन जनाब सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता एक बच्ची है जो काफ़ी दिन से मरीज़ है। परवरदिगार, तो अगर कोई जनाब सैयदा के ज़रिए तेरी बारगाह में दुआ करता है तो रद्द नहीं करता। मेरे माबूद उस बच्ची को शिफा अता फरमाए। इस मजमे में जितने भी मोमिनीन मौजूद हैं, जिनकी जो भी हाजतें हैं, परवरदिगार उन्हें अपनी बारगाह में कबूल परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमको ज़्यादा से ज़्यादा मारिफ़ अहले बैत अलैहिस्सलाम हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का खुसूसन इन अय्याम में जहाँ कहीं भी दुनिया में कोने कोने में जहाँ फ़र्श अज़ाए जनाब सैयदा बिछा हुआ है, परवरदिगार उन अज़ादारों की हिफाज़त फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले
رحمت کا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہم ان کے ناصرین میں شمار ہو سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم